ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ چلو چلو نواز لے کر کانپور، 12 ستمبر کو چلو نواز لے کر کانپور، یوتھ فورس کے ساتھ چلو نواز لے کر کانپور، خیبر میل کے ساتھ چلو نواز لے کر کانپور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَمَن يَذْكُرُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ حضرات، جب سے یہ کائنات اور دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ خالق کائنات نے ایک بہت بڑا انتظام فرمایا، اور ہے وہ لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے یکے بعد دیگر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا اور انہیں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو توحید کا باز اور انسانیت کی پیدائش کا نظریہ بتلاتے رہے کہ انسانیت کو دنیا میں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک ہی نظریہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی پوجا کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور ہر نبی نے یہ درس اور سبق دیا۔ یہ نظام چلتا چلتا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بانی کعبۃ اللہ تھے ان تک آ پہنچا، اور اللہ نے بیان فرمایا فَمَن يَذْكُرُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، جس اکیلے نے پوری بادشاہی میں ایک ڈنکا بجایا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو پوجا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ اکیلے نے وہ کام کیا جو پوری جماعت مل کے نہیں کر سکتی تھی، جس اکیلے نے بتوں کو پاس پاس کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، اس کی تلاش میں انہیں ایک جیل ہماری ہے، ایک جیل انگریز کی تھی، ایک جیل مکے کے کافروں کی تھی، اور ایک جیل اس وقت کے دور کے ظالم حکمرانوں نے اور ظالم لوگوں نے بنائی۔ وہ دیواروں کی نہیں تھی، وہ درختوں کی نہیں تھی، وہ زمین بوس نہیں تھی، وہ آگ کی جیل بنائی گئی، اور اس آگ میں منجنیق کے ذریعے اس وحدت کا سبق دینے والا، اس توحید کا سبق دینے والا، اس کو پھینک دیا گیا۔ اور اللہ خالق کائنات نے حضرات نوجوانان ملت، وہ ایک نوجوان تھا جس نے آگ کی جیل کو برداشت کیا، لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ اور اسی طرح اس میں گئے، آگ نے ان کی رسیاں زنجیریں تو جلا دی، لیکن اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہ کیا۔ جس کا توکل، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اور مطمع نظر یہ ہے کہ ہم نے توحید کو اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کا کوئی آدمی بھی ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف فَمَن يَذْكُرُ يُقَالُ، وہ ہے ایک جماعت تھی، فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، اللہ کی توحید کو مانا، وہاں سے نکلے، ایک غار کی پناہ لی اور وہاں رہے،
دیر تک سال تک وہاں رہے، کئی سال تک وہاں رہے، اوپر 100 سال سے بھی گزر گیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو محفوظ رکھا اور ان کی نکالا تو اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے تھے۔ حضرات پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جوان کو بھیجا، جس نے فرعون کے سامنے، اس کی کچہری کے سامنے، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا اور اپنے احباب کو لے کے نکلے۔ ایک دریا کا سامنا کرنا پڑا، اس کا سامنا کیا، اس کو پار کیا، اللہ نے ان کو پریشانات کیے، پانی کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ناتھے نکلو گے، اللہ تمہیں روزی بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا، شان بھی دے گا۔ اور یہ نظام چلتا رہا حتیٰ کہ سیدنا مولانا سیدی و مرشدی فداہ امی و روحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرات دیالوں کی بات کرنی ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے ایک جنگ کا اعلان کیا۔ جس طرح لوگ کھڑے تھے، دوڑتے آئے، بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور لیٹے تھے، اٹھ کے چل پڑے۔ ان میں سے ایک جوان، ایک آپ کی یوتھ فورس کا جوان جسے سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیسے تھا کہا غسل کریں گے تو آپ کے بلاوے میں لیٹ ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ حضرات وہ آگے بڑھا، قافلے میں شریک ہو گیا، حتیٰ کہ میدان کارزار میں جا نکلا اور وہاں لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ امام کائنات نے بعد میں دیکھا، وہ نظر آیا، وہ نظر آیا، فلاں نظر آیا، لیکن ان لاشوں میں سیدنا حنظلہ نظر نہ آیا۔ امام کائنات حضرات یہ ساری باتیں خلوص کی ہوتی ہیں، نظم کی ہوتی ہیں، اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، اتباع کی تھی۔ انہوں نے اپنا بستر چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا کیوں یہاں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا ادھر رسول اللہ کی آواز آئی ہے، دو محبتوں کا تقاضا ہے، ایک اللہ کے نبی کی محبت ہے، ایک بیوی کی محبت ہے۔ حضرات اس نوجوان نے بیوی کی محبت کو قربان کرتے ہوئے امام کائنات کی محبت کا اعلان کیا، میدان کارزار میں گئے، شہید ہو گئے۔ امام کائنات نے دیکھا، آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائی، یقیناً اللہ نے ہمارے شہداء کو جو دین کے لیے، اسلام کے لیے نکلے، جانوں کا قربانی دی، مال کی، بچوں کو یتیم کرا کے گئے، یقیناً اللہ رب العزت کے فرشتے ان کا استقبال کرتے تھے اور انہوں نے کیا ہوگا۔ آج بھی موقع ہے اس آواز کو بلند کرنے کے لیے، اس آواز کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، توحید کی عزم کو لے کے نکلے، توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرات امام کائنات کی سنت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اس ملک کو، پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، تحفظ نظریہ پاکستان کو ثابت کرنے کے لیے آج میں کھل کے کہتا اور کہا کرتا ہوں، اس وقت پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اس پاکستان میں اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ کوئی کسی نظام کی طرف دوڑتا ہے، کوئی کسی نظام کو دیکھتا ہے، کوئی سوشلزم، کوئی سیکولرزم، کوئی نظام، کوئی انگریز کا نظام دیکھتا ہے۔ حضرات پاکستان بنا تھا امام کائنات کے نام پہ اور اس نظام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے۔ جب تک قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا نظریہ پاکستان مکمل نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس کی تکمیل کے لیے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں
नौजवानों की क़यादत मेरी मुराद हाफिज फैसल अख्तर शेख साहब और हाफिज आमिर सिद्दीकी की क़यादत में, पंजाब सुलेमान आजम की क़यादत में यूथ फोर्स के जवान निकले हैं। उनको यहाँ आने पे हम खुशामदीद कहेंगे, आलम सालम मराबा कहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने एक मरतबा फिर सन 47 की तहरीक को दोहरा दिया है कि पाकिस्तान बना है तो अल्लाह के नाम पे बना है, पाकिस्तान बना है तो नबी के कलमे पे नाम बना है। और पाकिस्तान के वासियों, बगैर किसी मसले के उठिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैदान कारजार में उतरे और साबित करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ऊंची आवाज से पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और खत्म नबूवत की हिफाजत है। पाकिस्तान का मतलब ज़ियादा की अजमत की हिफाजत है, अहले बैत की अजमत की हिफाजत है। नहीं होगी तो सलामत नहीं है। हम पाकिस्तान को सलामत, आप बुलंद करके जवाब दें, पाकिस्तान को सलामत रखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, उस वक्त तक सलामत रहेगा जब तक इस मुल्क में कुरान के औरात खुले रहेंगे, मोहम्मद पाक की हदीस के औरात खुले रहेंगे, ये पाकिस्तान सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, पाकिस्तान का मतलब क्या, शान-ए सहाबा, शान-ए अहले बैत, नारे खत्म नबूवत। हम जिस छतरी के नीचे खड़े हैं उस छतरी का अमीर है प्रोफेसर सादिक मीर, उस छतरी का नाज़िम है हाफिज अब्दुल करीम, उस छतरी के सदर हैं फैसल अफजल शेख और आमिर सिद्दीकी साहब, सुलेमान आजम, कसीम शेखपुरी और मेरी जमात के नौजवान, मेरी जमात के नौजवान है उस छतरी के नीचे। इंशाअल्लाह ये साया रहेगा, ये जमात बढ़ती रहेगी, आगे फैलती रहेगी। पूरे मुल्क में अगर कोई जमात तंजीमी जमात है, पाकिस्तान की मुआफी जमात है, तो वो मरकजी जमीयत अहल पाकिस्तान, जिसके बानी इस मुल्क में सैयदी मुर्शदी सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसके बानी मौलाना शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी थे, जिसके बानी इस्माइल सर्फी थे, जिसके बानी सैयद नजीर हुसैन मोहम्मद देलवी थे, जिन्होंने पूरे बर्रे सगीर में खत्म नबूवत को बुलंद किया, इस परचम को उठाया, कैदोबंद की सौगतों को बर्दाश्त किया और करते करते इस मुल्क में आके अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी।